مجھے ایسا لگتا ہے ڈاکٹر نور میں نے آپ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ وہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے, آپ انہیں گائیڈ ہی نہیں پراپر کر رہے ہیں. آپ کا کام تھا ہڈی جوڑنا, اب اس ہڈی کو آگے کام واپس کیسے کروانا ہے وہ ہمارا کام تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میرا پیشنٹ نہ جائے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کمیٹی پال لیتی ہے. میں آج اپنے اس سوشل میڈیا پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم کلائنٹ کے لفظ کو چھوڑ دیں اور یا نام لے لیں یا پیشنٹ کہتے ہیں تو وہ آئی تھنک بیٹر ہوگا. واقعی بہتر ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو صرف میں اور میں سکھا رہے ہیں, دیٹ یو آر دا ون. بہت سارے اسکولس ایسے ہیں جو بچوں کو کہہ رہے ہیں دیٹ یو آر دا ون, یو کین ڈو ایوری تھنگ, یو ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, لیکن اس میں آپ یہ نہیں دکھا رہے ہیں کہ نہیں, یو ہیو ٹو بی ہیلپ فل ٹو ادرس. بیچاری اپنا ٹوٹی پھوٹی کہتی ہے ہمارا تو کچوا نکل گیا. بالکل ایسے یہ کام کیا یا کروایا تو ہماری تو ایکسرسائز ہو گئی. اب ان کو کون سمجھائے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ ہونا ضروری ہے, یو ہیو ٹو بی مائنڈ فل, یو نو یو ہیو ٹو بی فوکس, یو ہیو ٹو ہیو اے پلان. السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد اپنی ہیلتھ سیریز کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نور فاطمہ جو ایک معروف فزیوتھراپسٹ اور ایک ہر دل عزیز شخصیت ہیں. آپ نہ صرف ایک فزیوتھراپسٹ ہیں بلکہ آپ پبلک اسپیکر, کارپوریٹ ٹرینر اور ویلفیئر ورک کے ساتھ بھی گزشتہ کئی سالوں سے وابستہ ہیں. میں جب ان سے ملی اور جب آف لائن میں ان سے بات کر رہی تھی تو میں نے ان کا جذبہ اور ان کی محنت, ان کی کوشش اور ان کی لگن دیکھی تو میں بہت زیادہ متاثر ہوئی. کہا جاتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ایک ذات ہے جو مجھے شفا دیتی ہے. اور اس سارے سلسلے کے اندر جو لوگ وسیلہ بنتے ہیں یقیناً وہ بھی ایک انتہائی اہم درجے پر فائز ہوتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر نور, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, I'm good. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, تھینک یو فار کمنگ. اور آج ہم بیٹھ کر کچھ آپ کے شعبے سے متعلق بات چیت کریں گے. تو یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیسے شعبہ اختیار کیا؟ میم اس کی بڑی مزیدار سی ایک اسٹوری ہے. آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے کارڈک سرجن. میرا بچپن سے شوق تھا کہ کارڈک سرجن بننا ہے, لیکن جس ٹائم پہ میری گریجویشن کا ٹائم آیا تھا اس ٹائم پہ بہت زیادہ ٹیررزم اور اس طرح کی چیزیں نا پیک پہ آ گئی تھیں. تو میرے فادر نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا, میں آپ کو لاہور سے باہر جا کے نہیں پڑھنے دوں گا, مجھے جانا تھا ناسٹراؤں, کہیں اور جا کر پڑھوں گی. تو میں نے کہا میں ٹھیک ہے اپنا 1 سال ویسٹ کروں گی, کیونکہ اتنا میرٹ میرا آیا نہیں تھا کہ میں اس میں جا سکتی کسی میڈیکل کالج میں اس ٹائم پہ. تو میرے فادر نے کہا نہیں, میں آپ کو سال بھی نہیں ویسٹ کرنے دوں گا, آپ کو پڑھنا ہے. میں کہا نہیں, میں سال ویسٹ کر لوں گی. 6 مہینے میں نے ویٹ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد کروں گی. لیکن میری مدر کو میری خالہ نے کہا کہ نہیں, بیٹیوں کے سال ضائع نہیں کرواتے ہیں, ان کی عمر گزر جاتی ہے اس میں. تو میری امی نے آ کر میرا ایڈمیشن کروایا یونیورسٹی میں. انہوں نے فزیوتھراپی DPT میں میرا ایڈمیشن کروا دیا. میں بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پڑھنا شروع کی کہ اچھا نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ رہا ہے. شروع کیا, لیکن جب پڑھنا شروع کیا اس میں اناٹمی, اور آپ جب انسانی جسم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, وہ بڑی خوبصورت چیز ہے اندر سے, اتنی کمپلیکس اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے. پھر مزہ آنا شروع ہو گیا. پھر پڑھتے 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 الحمدللہ ڈگری بھی کمپلیٹ ہو گئی اور اس فیلڈ میں انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو گیا. بہت اچھا. اور آپ نے جو یہ بات کہی نا کہ وہ جو ایک ہم نے خود ساختہ فارمولا جو ہمارے کلچر میں ہے کہ اتنی عمر ہو جائے گی لڑکی کی تو یہ مسئلہ ہو جائے گا, اور میرے خیال میں یہ ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا. وقت ویسے اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کو خود سے ضائع کرنا جو ہے نا وہ بھی ایک افسوس کی بات ہوتی ہے. واقعی بہت قیمتی سرمایہ ہے. جو وقت ویسے واقعی جو چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا, لیکن جو آپ نے اس کو جس طرح سے آپ نے اس ڈگری کو, اس شعبے کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں برکت ڈال دی اور اسی میں آپ کا انٹرسٹ بھی. الحمدللہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو بہت ساری نا مسکنسیپشنس تھیں اس چیز کے بارے میں کہ یہاں پر پاکستان میں اسکوپ نہیں ہے بالکل بھی. ایز اے فزیوتھراپسٹ آپ کام نہیں کر سکتے ہیں, آپ ارن نہیں کر سکتے ہیں ویسے, اور اس طرح سے آپ کو پیشنٹس نہیں ملتے ہیں یا لوگ آپ کو ڈیل نہیں کرتے ہیں. اور یہ یہاں پر ہے, ہمارے یہاں پہ بہت سارے سرجنس ڈاکٹرز اس طرح کے ہیں جو فزیوتھراپسٹ کو ویسے نہیں ڈیل کرتے ہیں.
الائڈ ہیلتھ سائنسز ایک ڈومین الگ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ضروری ہے. یہ بہت ایک زیادہ چیز جو میں نے فیس کی تھی اس فیلڈ میں آنے کے بعد. اس کو انہیں بتانا چاہیے, انہیں اویئرنیس دینی چاہیے اس چیز کے بارے میں کہ ہر چیز کا آپ کا علاج دوائی نہیں ہے, آپ کچھ ایکسرسائزز سے یا کچھ ایسی چیزوں سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا ہے کہ جب آپ اسٹریچنگ کرتے ہیں نا ریلیونٹ اور آپ کو صحیح ٹیکنیک پتہ ہے اور آپ نے وہ لرن کر لی تو آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جب آپ وہ چھوڑ دیں گے تو آپ کے مسلز مسلسل پھر وہ کانٹریکشن میں فلیسڈ ہو جائیں گے. آج کل تو دور اسٹریس کا ہے, بہت زیادہ اسٹریس کر, وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پروپورشنل ہے آپ کے مسلس کی پین اور اسٹیفنس کے ساتھ. اسٹریس از ڈائریکٹلی پروپورشنل. آپ اس کو بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریس ہوگا تو جی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, وہ سب سے پہلے مسئلہ ہی آپ کے مسلس کے ساتھ کرنا شروع کرے گا. اچھا, اس میں نا ایک چیز جو آتی ہے ہمارے یہاں پر نا, لوگ بہت زیادہ خرابیاں جہاں سے پیدا ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں دوائی درد ہے نا تو اس کا جو علاج ہے وہ صرف دوائی کے اندر ہے. وہ پیناڈول لے لیں گے یا کوئی بھی ایسی چیز لے لیں گے, اچھا اس سے ہو جائیں گے. اس کے اندر کون سا ایشو پیچھے چل رہا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, اور وہ ایشو بنتے 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 پھر ایٹ دا اینڈ وہ کوئی ایسا ایشو بن جاتا ہے جس وقت اس کا علاج کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ چیز آپ کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلیں کریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس چیز میں ہمارا تھوڑا سا شاید مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اسٹریچنگ اور ساری چیزیں اگر آپ نے جیسے بات کی تھی کہ اگر آپ نے پراپرلی سیکھ لی ہیں, آپ کو آ گئی ہیں, اگر اسی کو آپ غلط کریں گے تو وہی اسٹریچنگ جس نے آپ کو سکون دینا تھا اسی اسٹریچنگ نے آپ کو اور زیادہ تکلیف میں مبتلا کر دینا. میں تو جیسے کہ اب پیراسیٹامول ہے, اب جو ہمارا جو میڈیسن کا شعبہ ہے اس میں ایک بات مشہور ہے کہ نا موسٹ سیفسٹ میڈیسن, ایون پریگننٹ فیمیلز کین ٹیک اٹ. بٹ اگر ہم پیراسیٹامول کے بھی اگر دیکھنا شروع کریں سائڈ افیکٹس تو وہ کئی صفحے بن جاتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگ پیراسیٹامول نہ کھائیں, لوگ پیراسیٹامول پیناڈول بڑے مزے سے کھاتے ہیں, لیکن میں جب وہ دیکھتی ہوں نا پیراسیٹامول کی گولی کو, میں اپنا آپ کو بتاؤں گی اپنی سوچ, تو میں پھر سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یہ میرے کدھر کدھر جائے گی, میرے لیور میں جائے گی, میرے اسٹمک میں جائے گی, تو میں کیوں مطلب یہ کہ اس کو بہت اوائڈ کرتی. میم کرنی بھی چاہیے, کسی بھی طرح کی جو بھی دوائی آپ لے رہے ہیں اس سے اوائڈ کرنی چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ نیچرل ریمیڈیز کے ساتھ کر سکتے ہیں, جیسے جسم کا درد ہے, آپ ہلدی والا دودھ پی لیتے ہیں, آپ کے جسم کا درد اس سے بھی بہت کم ہو جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے لیے کسی میڈیسن کے لیے جائیں, آپ پہلے یہ دیکھیں نیچرل ہربس یا ڈفرینٹ نیچرل فوڈ کے ساتھ آپ کس طرح سے اس چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنے جسم میں کوئی ایسی چیز کو لے کر جائیں جو علاج جس کا آپ کا نیچرلی نہیں ہو پا رہا ہے, پھر اس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں وہی جو آپ نے بات کی نا, مسئلہ یہ ہے کہ جو سوال کی طرف یہ بھی آتے ہیں, لیکن جو ہیلتھ سائنسز ہیں پھر الائڈ ہیلتھ سائنسز, سو ایوری تھنگ از انٹر کنیکٹڈ. جب ہم فرض کریں کہ ایک پیشنٹ ہے, اس کو جانا چاہیے ایک ریمیٹولوجسٹ کے پاس, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح سے میل پریکٹسز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, لوگ ایمپیتھیٹک نہیں ہیں, کمپیشن نہیں ہے, تو اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ میری اپنی ایکسپیرینسز ہے, یہ اس کو بھیج دیا جائے گا ایک آرتھوپیڈک سرجن کے پاس. آرتھوپیڈک سرجن یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا کام نہیں ہے میاں, تم ادھر جاؤ, آپ ادھر جائیے, ریفر کر دیں. اور وہ پیشنٹ مہینوں, بعض دفعہ سال تک یا زیادہ علاج کراتے رہتے ہیں, کیونکہ ایک لیمن کو تو نہیں پتا نا اس کو کہاں جانا. اسی طرح ایک جب ایک فزیوتھراپسٹ ہے تو یہ اسپیشلٹیز کا کام ہے, ریمیٹولوجسٹ کا کام ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. آرتھوپیڈک جو سرجنز ہیں, جب پیشنٹ ریکوری کی طرف جا رہا ہے, جو نیورو سرجنز ہیں, ان سب لوگوں کا کام ہے کہ جتنی بھی اسپیشلٹیز ہے, ہر ایک میں رول ہے فزیوتھراپی کا کہ وہ ریفر کرے. اس کے ساتھ ساتھ فزیوتھراپسٹ بھی جو ہے نا یہ سوچے کہ اگر میرا جو یہ پیشنٹ ہے یہ مینٹل ہیلتھ اس کی اپسیٹ ہے, تو پھر وہ کسی اچھے سائیکالوجسٹ کو ریفر کرے یا سائیکیٹرسٹ کو ریفر کرے. دونوں کو بھی کیا جا سکتا ہے جیسے حسب ضرورت مطلب ہوگا. کہا جاتا ہے حسب ذائقہ نمک ڈال دیں, حسب ضرورت جو معاملہ ہوگا. تو ایکچولی میں بہت عرصے سے ایک بات سوچ رہی ہوں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو ہیومن باڈی ہے, اٹس ناٹ اٹ از اے مشین.
It is a complex machine. بالکل. It has various systems. But میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات آپ سے شیئر کروں گی کہ میں یہ اس بات سوچتی ہوں کہ why human is taken as a car or as an automobile. A car or an automobile, it has various spare parts, etc., battery, whatever. So why refer a person, a human being, to a single person, and it's not a teamwork? Actually, the human being, a person, should be taken as a single human being. To get my point. So would you like to share something on this? I've been thinking about this for years and years. Why refer a person to a particular specialist? Why? Okay, he might need a consultation, right? But اور آپ یقین کریں گے ڈاکٹر نور, when you know once or twice I discussed this point with some person, and people are so commercialized. This world has become so material that people are not ready to think of that human being as a human being. Do you get my point? Yes, I'm getting your point. Ma'am, actually پتہ ہے مجھے لگتا ہے because ہاں ہمیں تو اس کا بھلائی سوچنی ہے, اس کا فائدہ سوچنا ہے. آپ نے جیسے کہا نا کہ ایمپتھی بالکل کم ہو گئی ہے, لوگوں میں نہیں رہی ہے. آپ ایز اے ڈاکٹر اگر کام کر رہے ہیں تو یو نیڈ ٹو ورک فار دا بیٹرمنٹ آف یور پیشنٹ. اس کا باڈی بہتر ہونا چاہیے. وہ آپ کے پاس اگر آیا ہے, ہی نیڈس ہیلپ, یو ہیو ٹو ہیلپ دیٹ پرسن, ناٹ ٹو ہیلپ یور بینک بیلنس. ٹھیک ہے. مجھے جہاں تک لگتا ہے ہمارے یہاں پر, اگر میں صرف پاکستان کی بات کرتی ہوں, تو جہاں پر ہم سب سے زیادہ لیک کر رہے ہیں نا میم, ہم ایک تو اویئرنیس میں بہت زیادہ لیک کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پیشنٹ کو گائیڈ ہی نہیں پراپرلی کرتے ہیں کہ اچھا آپ کا مسئلہ یہ ہے اور آپ کو اس والے اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے. آپ کا بالکل پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ ہاں آپ کو اس کے. سیکنڈلی, اب جیسے آپ نے ایک بات کی کہ آرتھوپیڈی کے پاس چلا جائے گا, ہمارے یہاں پہ لوگ اویئرنیس جیسے کمی ہے, انہیں نہیں پتا کہ مسئلہ کیا. اب ڈاکٹر کو تو پتا ہے نا کہ اس کا ایشو کس چیز کا آ رہا ہے. یہاں پہ ڈاکٹرز میل پریکٹس کر رہے ہیں, یہاں پہ ڈاکٹرز کی غلطی ہے. آپ کے پاس ایک پیشنٹ آ گیا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرا ایشو کیا ہے. آپ نے چلیں آپ کو آپ ڈائگنوز پراپرلی نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کو پتہ چل گیا نا کہ اس کا ایشو میری اسپیشلٹی نہیں ہے اور یہاں پر لوگ ہیں جو اس کا علاج کر سکتے ہیں, آپ کو ریفر کرنا چاہیے. بڑے مزے کا ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ اگر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے, آرتھوپیڈک اور یہ نیورو سرجنس جتنے ہوتے ہیں نا, انہوں نے نا چارٹس پورے پرنٹ کروائے ہوتے ہیں کہ آپ نے ریہیبلیٹیشن کے لیے نا یہ والا چارٹ فالو کرنا. جی جی جی. اب ایک پیشنٹ ہے جو فار ایگزامپل پیرالائز رہا ہے یا فریکچر آ گیا, اس کے کانٹریکچرز بن گئے اندر. اب اس کو آپ نے بتا دیا جی آپ نے فلیکشن ایکسٹینشن کرنی ہے, اور لکھا ہوا آپ نے اسے بتا دیا, آپ نے کہنا ہے ایسے کرنا ہے. اب اس کی ROM اتنی ہے ہی نہیں کہ وہ لے کر جا سکے, وہ اس کو پش کرے گا, اور جب وہ پش کرے گا وہ زیادہ درد میں آئے گا. میں اپنی فیلڈ سے ریلیٹ کر کر آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں. اب اس طرح سے کیا ہوگا, اس کو درد زیادہ ہوگا, اس کی درد کی وجہ سے وہ کہے گا میں شاید ٹھیک نہیں کر رہا ہوں یا میں شاید کم کر رہا ہوں. وہ خود کو اور پش کرنا شروع کر دے گا. وہ کرتے کرتے جو اس کا مسئلہ ہے وہ اور زیادہ اسٹفنس کی طرف جانا شروع ہو جائے گا, اسے اور درد ہو جائے گی, اور اس کی چیز ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہو جائے گی. وہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے, آپ انہیں گائیڈ ہی نہیں پراپر کر رہے ہیں. آپ کا کام تھا ہڈی جوڑنا, اب اس ہڈی کو آگے کام واپس کیسے کروانا ہے وہ ہمارا کام تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میرا پیشنٹ نہ جائے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کمیٹی پا لیتی ہے. تو جو انسان جس کو مسئلہ ہے اس کو اس کے پاس بھیجیں, آپ صرف اپنے پاس نہ رکھیں اس چیز کو. مجھے ایسا لگتا ہے ڈاکٹر نور میں نے آپ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ میم کیونکہ ہمارے پاس لٹرلی پیشنٹس آتے ہیں جن کے فریکچر ٹھیک ہونے کے قریب ہو کے انہیں ڈاکٹرز نے دوسرے پلانس دیے ہوتے ہیں اور ان کے فریکچر سارے بگڑ گئے ہوتے ہیں. اب ایک بڑا یہاں پہ بہت اچھا ایک بڑا ہاسپٹل ہے یہاں کا, اب انہوں نے آرتھوپیڈک سرجن ہے وہاں پہ, بہت اچھے ہیں, بہت اچھے اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. میم انہوں نے پیشنٹ کا ٹبیا کا, اس کا جو ہماری پاؤں سے درمیان والی نی کی جو ایک ہڈی ہوتی ہے, شاید لے مین کو نہ پتا ہو, انہوں نے فریکچر اس کا کیا, انہوں نے اس کی گرافٹنگ نہیں پراپر کی. اس کے فریکچر کو انہوں نے اپنی طرف سے ساری چیزیں کر دیا, اور اس بیچارے کا ابھی 2.5 سال ہونے والا پراپر واک نہیں کر پا رہا ہے. کیوں؟ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے. اینڈ ہی از جسٹ 23 ایئرز اولڈ. اس کی پوری زندگی آگے پڑی ہے, اس کا وہ پراپر واک نہیں کر پا رہا ہے. اور اسے ڈاکٹر نے کہا آپ نے بھی فزیو تھراپسٹ کے پاس بھی نہیں جانا,
آپ ابھی رہیں, آپ ابھی ریسٹ کریں. اسے 6 مہینے تک انہوں نے پراپر کہا کہ آپ نے فزیوتھیراپی نہیں کروانی. اور میم ہماری فیلڈ میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو ہلکی ہلکی سی موبلٹی ان کی اسٹارٹ کر دینی چاہیے اگر پیشنٹ کی کنڈیشن ویسے ہے, نہیں تو 15 سے 20 دن بعد یا 1 مہینے کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کو اسٹارٹ کرنی چاہیے, نہیں تو کانٹریکچرز بن جاتے ہیں اندر. پیشنٹ کو عادت ہو جاتی ہے, وہ نہیں ویسے پھر چل پاتا, وہ کہتا ہے میں چل ہی نہیں پاؤں گا. میرے سامنے سے بہت سارے کیسز آئے, اس لیے آپ کی وہ جو دکھتی والی رگ ہے نا, وہ آپ نے بالکل صحیح وہاں سے پکڑ عمر لی ہے. گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں. اچھا مجھے بقیہ اسپیشلٹیز کا اتنا نہیں پتا, لیکن معذرت کے ساتھ اگر کوئی ڈاکٹر حضرات سن رہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ, اور آپ سے بھی معذرت کے ساتھ, کہ سائیکالوجی میں, ڈرماٹولوجی میں اور فزیوتھیراپی میں کم از کم ان میں تو میں نے دیکھا ہے کہ خود جو تھراپسٹ ہیں وہ کلائنٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں, اور یہ چیز اب اتنی عام ہو گئی ہے. اور ان کے جو پیرامیڈیکل ہوتے ہیں, ٹیکنیشینز ہوتے ہیں یا ریسیپشنسٹ, وہ سب یہ یوز کرتے ہیں. میں آج اپنے اس سوشل میڈیا پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گی, ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں کہ اگر ہم کلائنٹ کے لفظ کو چھوڑ دیں اور یا نام لے لیں یا پیشنٹ کہتے ہیں تو وہ آئی تھنک بیٹر ہوگا. تو اس سے جو جتنی کمرشلائزیشن اور مٹیریلزم کی جتنی میں کہوں گی اسمیل آ رہی ہے نا, وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اور لوگ اتنے زیادہ ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں ڈاکٹر کہ آئی تھنک پرابلی انہوں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا. تو میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی. تو آپ کی ہماری تو گپ شپ بڑی اچھی ہو گئی, لیکن اب ہم کام کی بات کرتے ہیں. جی ضرور. آپ نے ملٹیپل ہاسپٹلس میں بھی کام کیا, آپ کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں. پلیز تھوڑا سا مختصراً اس کے بارے میں بتائیے. واٹ از اٹ ایکچولی, واٹ ڈو یو ڈو ان کارپوریٹس؟ یس. اچھا میم, بڑے مزے کی چیز یہ ہے کہ مجھے پہلے لگتا تھا کہ فزیوتھراپسٹ صرف پیشنٹس کو ہی ڈیل کر سکتے ہیں, وہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں, یا ہمارے لیے کوئی اور واسٹ قسم کی یہ فیلڈ نہیں ہے. لیکن جب کام کرتے کرتے ڈفرینٹ لوگوں سے انٹریکشن ہوا تو پتہ چلا کہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز ہر کارپوریٹ سیکٹر میں بھی, آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں تو وہاں پر اس کی ضرورت ہے الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی. اگر ہم نیوٹریشنسٹ کی بات کریں, ہم فزیوتھراپسٹ کی بات کریں, تو ان دونوں کی اسپیشلی, اور سائیکالوجسٹ کی بھی, ان تینوں کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے کسی بھی سیٹ اپ پہ جہاں پہ بہت سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں. اب کیسے کرتے ہیں, پہلے آ جاتے ہیں فزیوتھراپسٹ کی طرف کہ کیسے. اب ہم بیٹھے ہیں, ہمارا پوسچر ہمیں نہیں پتا ہم ٹھیک کر کے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں. ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے جہاں پر سارے لوگ بیٹھ کر دن میں 5 سے 8 گھنٹے صرف بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. اب بیٹھے ہوئے انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے کمر اپنی کیسے کر کے بیٹھنا ہے, وہ اپنی ٹانگوں کو کیسے کر کے بیٹھ رہے ہیں, وہ اپنے ہاتھوں کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. وہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ مائنڈ فل نہیں ہے نا اپنے پوسچر کو لے کر. تو وہاں سے بہت سارے ایشوز جو شروع ہوتے ہیں, لوئر بیک پین کا بہت زیادہ ایشو شروع ہو جاتا ہے. اکثر لوگوں کو کارپل ٹنل سنڈرم ہو جاتا ہے, یہاں پر ہمارے جو سوزش ہو جاتی ہے. اکثر لوگوں کو سروائکل کا پین سٹارٹ ہو جاتا ہے, لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ سر میں درد ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. وہ غلطی کہاں کر رہے ہیں, وہ صرف ایک پوسچر میں غلطی کر رہے ہیں. تو کارپوریٹ سیکٹر میں جو ایز اے فزیوتھراپسٹ آپ کام کر سکتے ہیں, آپ وہاں پر جا کر لوگوں کو ڈفرینٹ ٹریننگ پروگرامس پرووائڈ, جیسے میں کر رہی ہوں, میں ڈفرینٹ کارپوریٹس میں ڈفرینٹ ٹریننگ پروگرامس کروا رہی ہوں انہیں ڈیورنگ ٹو دیئر نیڈ, جیسے انہیں چاہیے, اور اس کے اکارڈنگلی اسے آلٹر کر دیتے ہیں. اس میں ہم لوگوں کو پوسچر کے بارے میں بتاتے ہیں. اگر کہیں کوئی ایسی کارپوریٹ ہے یا کوئی ایسا جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ لوئر بیک پین کا ایشو آ رہا ہے, تو ہم اس کے اکارڈنگلی انہیں کچھ اسٹریچنگ اور کچھ ایسی ایکسرسائزز ان کو جا کے اس چیز کی ٹریننگ کرواتے ہیں کہ وہ اس چیز کو اگر ڈیلی لائف میں اپنی پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے تو وہ اس طرح کی دردوں سے اور وہ ساری چیزوں سے آرام سے بنا کسی درد کے کام کر سکتے ہیں. تو کارپوریٹ میں ہمارا یہ کام ہو رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ سیشنز کے ساتھ. یہ تو بڑی زبردست بات مجھے پتہ چلی ہے, اور یہ اس کی بہت سخت ضرورت ہے. آپ کو ماشاءاللہ دیارش ایوارڈ بھی ملا, اس کے متعلق تھوڑا سا کچھ بتائیے گا کہ یہ کس سلسلے کا ایوارڈ تھا اور کس شعبے سے متعلق ہے, کیا کام آپ کر رہی ہیں؟ میم اس میں ہم نے کام کیا تھا ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے, جس میں جو خواتین یا لوگ خود سے ارن نہیں کر پا رہے ہیں, ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کر سکیں, ہم نے ان کو ایسے وسائل جو ہماری اپروچ میں تھے انہیں پرووائڈ کیے تھے. اور کچھ ایسے بچے تھے ہمارے ساتھ, کچھ ہم نے اس طرح سے پلانس کیے تھے بچوں کے ساتھ یونیورسٹی کے ٹائم میں. بیسیکلی کچھ بچے ہم اکٹھے ہوتے تھے اور ایسے علاقوں میں جا کے بیٹھتے تھے جہاں پہ بچے نہیں پڑھ پا رہے ہیں, اور ان بچوں کو لے کر ہم انہیں پڑھاتے تھے.
اپنے فری ٹائم میں انہیں پڑھاتے تھے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کچھ میرے دوستوں کے ساتھ مل کر, کچھ میری یونیورسٹی سے, کچھ ڈفرینٹ یونیورسٹی سے ہم نے مل کر یہ چھوٹے چھوٹے سے پروجیکٹس جو ہم بنا کسی کاسٹ کے کر سکتے تھے وہ ہم نے شروع کیے تھے. تو میم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے کرتے 2019 سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور 2023 میں ایک فاؤنڈیشن کی طرف سے انہوں نے مجھے دیار عشق ایوارڈ سے اس وجہ سے انہوں نے مجھے دیا تھا کیونکہ مجھے دیکھ کر بہت ساری لڑکیوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم بھی اس طرح سے کام کر سکتے ہیں. اور بہت ساری لڑکیاں جنہیں بہت ساری روک ٹوک تھی کہ شاید ہم نہیں کام کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو اگر آپ کو انسانیت کے لیے کام کرنا ہے نا, یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ اکارڈنگ ٹو مائی بلیف. آپ کو کچھ نہیں چاہیے, آپ کو پیسے نہیں چاہیے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک اپنے چھوٹے سے جسر سے, ایک اسمائل ہے نا, وہ بھی آپ کسی ایسے انسان کو آپ اسمائل کر کے دیکھ لیتے ہیں جو کسی بہت زیادہ اسٹریسفل سچویشن میں ہوگا, تو اس کے لیے بھی وہ ایک اچھا چیز ہو جائے گی. تو اس طرح سے کرتے کرتے بہت ساری لڑکیوں کو میں لے کر آئی تھی اس فیلڈ میں کہ وہ آئیں, وہ لوگوں کے لیے کام کریں ان اے گڈ وے. اور اس وجہ سے پھر انہوں نے مجھے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, ایز اے گڈ یوتھ سوشل ایکٹیوسٹ, انہوں نے مجھے یہ ایوارڈ دیا تھا. تو بالکل صحیح بات ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. بالکل ایسے جب ہم ویلفیئر ورک کے ساتھ وابستہ ہوتے تو فوراً سے کچھ لوگ گھبرا کے یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس سے ہمیں صرف فنڈز ہی دینی ہے, ڈونیشنز ہی دینے. تو چونکہ میں بھی اس شعبے سے منسلک ہوں, تو وہی بات جو قرآن میں بھی آ جاتی ہے کہ جان کی اور مال کی اور وقت کی, ان سب چیزوں کی قربانی. تو جب ہم اپنا وقت اور صلاحیتیں, چونکہ یہ ساری چیزیں بھی رسک میں آتی ہیں, جب ہم اس میں لگاتے ہیں نا, تو وہی ہمارا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہی جو ہے وہ اللہ کے یہاں ریکارڈ میں لکھا جاتا ہے. تو بس یہی چیز ہے جو اللہ سے قریب بھی کرتی ہے, خدمت. میم مجھے یہاں پر خدمت انسان. آپ کو نا, مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں پر ایک چیز میں بہت زیادہ ہم اور ایک لاک کر رہے ہیں. ہم ہمارے بچوں کو نا اس طرح سے سکھا ہی نہیں رہے ہیں کہ وہ کسی کی ہیلپ کر سکیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو صرف میں اور میں سکھا رہے ہیں, دیٹ یو آر دا ون. بہت سارے اسکولس ایسے ہیں جو بچوں کو کہہ رہے ہیں دیٹ یو آر دا ون, یو کین ڈو ایوری تھنگ, یو ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, لیکن اس میں آپ یہ نہیں دکھا رہے کہ نہیں, یو ہیو ٹو بی ہیلپ فل ٹو ادرس ٹو. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر بہت سارا لیک ہم کر رہے ہیں اس چیز میں. میں اگر کہوں کہ مجھے کیسے اس چیز کا شوق تھا یا کیا چیزیں تھیں, تو مجھے شاید کہیں نہ کہیں لگتا ہے مجھے میری فیملی کی طرف سے یہ چیز بہت زیادہ شروع سے دیکھنے کو مل رہی تھی. میرے فادر بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے تھے. وہ کبھی سوشل میڈیا پہ نہیں آئے, وہ آج تک سوشل میڈیا پر نہیں آئے, لیکن شروع سے وہ بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے تھے جس میں آپ اپنے بچوں کو کہیں نہ کہیں ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بھی ہیلپ کرنا ہے دوسروں کو. آپ کو میں بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں. میرے فادر 1979 میں وہ اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ بیٹھے تھے, اور وہاں پر وہ اسکول کے کوئی ہیڈ ماسٹر تھے, ان کے ساتھ بیٹھے تھے, اور ان کے پاس ایک عورت آئی جس کے پاس 4 روپے نہیں تھے اپنے بچوں کی فیس دینے کے. تو اس نے کہا آپ تھوڑا ٹائم ڈیلے کر دیں, میں کر دوں گی. تو میرے بابا نے نا وہ پے کر دیے. میرے بابا آج بھی بتاتے ہیں, تو ہم ساروں کو سن کے بھی گوس بمپس آتے ہیں اور انہیں بتاتے ہوئے بھی آتے ہیں. تو میرے بابا کہتے ہیں وہ اتنا رو رہی تھی نا کہ میں نے کہا یہ 4 روپے آپ لیں اور آپ اس کی نا بچوں کو پڑھائیں, آپ انہیں نا آگے لے کر چلیں. میرے بابا کہتے ہیں اس عورت نے نا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اس نے مجھے اتنی دعائیں دی ہیں. اور اس وقت ایک چیز مجھے کلک کی کہ اگر میں نے ایک عورت کے بچوں کو پڑھایا ہے تو اس نے مجھے اتنی دعائیں دی ہیں, اگر اوروں کے بچے پڑھیں گے تو اللہ میرے لیے کتنی آسانیاں کریں گے, بہت زیادہ. اس دن میرے بابا نے ایک انیشیٹو لیا ایک ایسا اسکول بنانے کا جہاں پہ غریب اور یتیم بچے بالکل مفت پڑھتے ہیں. اب الحمدللہ ایسے ہمارے 3 اسکولس کام کر رہے ہیں جہاں پر غریب اور یتیم بچے بالکل مفت پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور وہاں میرے بابا کسی سے اسپانسرشپ بھی نہیں لیتے ہیں, وہ خود ہی اس چیز کو سیلف اسپانسر کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, اور الحمدللہ وہاں پہ اسٹرینتھ بھی 450 ابو ہے. لوگوں کی آگاہی کے لیے, لیمن کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے آسٹیوپوروسس کا جو فینومنن ہے؟ ایک تو ٹپکلی وہ تو ویسے معروف میں سمجھا جاتا ہے جیسے جو لوگ ایج جن کی بڑھتی جا رہی ہے اور جو بڑھ چکی ہے ایلڈرلی کے لیے. لیکن ایک تو یہ میرا سوال ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کون سے سپلیمنٹس لینے چاہیے. اور دوسرا یہ کہ میں یہ چاہ رہی ہوں آپ تھوڑا سا اسپیسیفائی کر دیں ایک بچے کا بھی اور اس کے لحاظ سے نا, فرام چائلڈہڈ, فرام ٹاڈلرز, چائلڈہڈ, اور اس طرح یوتھ, اینڈ دین آف کورس ایلڈرلی کا تو بہت ہی سیریس معاملہ ہوتا ہے. لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ نیوٹریشن کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا, اور بالکل مختصر, اور سپلیمنٹس کے لحاظ سے آپ تھوڑا سا بتا دیجئے اویئرنیس کے لیے, تاکہ لوگ
افورڈنگ اینڈ نان افورڈنگ, وہ کس طرح سے اپنی بون ہیلتھ کی کیئر کر سکتے ہیں؟ میم سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا ہماری آج کل ہم نیوٹریشن کو اگر دیکھیں نا تو ہم ایسی کوئی چیز نہیں لے رہے ہیں جو ہمارے لیے اچھی ہے ہماری باڈی کے لیے. فاسٹ فوڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے. شروع سے بچے کو آپ جب آج کل مائیں ہیں نا وہ بچوں کو شروع میں اسنیکنگ کے لیے بھی جو گروئنگ ایج میں آ جاتے ہیں اسنیکنگ کے لیے آپ نگیٹس دے رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں دے رہے ہیں, آپ فرائیڈ فوڈ دے رہے ہیں, آپ انہیں لے کر آئیں آرگینک چیزوں کی طرف, آپ انہیں فروٹس دیں, آپ انہیں دہی دودھ اس طرح کے نیچرل چیزوں کا استعمال کروائیں, کیونکہ آپ کی ہڈیوں کے لیے امپورٹنٹ ہے کیلشیم, وائٹامن ڈی, یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور اسی کا انٹیک ہم بہت کم کر رہے ہیں. اب وائٹامن ڈی کا جو ڈائریکٹ سورس ہے وہ ہے سورج, آپ کو سورج سے مل رہی ہوتی ہے اور ہمارا سن ایکسپوجر بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہے. تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جب نہیں ہوں گی تو وائٹامن ڈی نہیں آئے گا. تو آپ کو اپنی خوراک میں ایسی چیزیں ایڈ کرنی چاہیے جو وائٹامن ڈی اور وائٹامن B12 13 انریچڈ ہوں. آپ کو کیلشیم دودھ دہی کا استعمال کرنا چاہیے جو آپ کی بونس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. وہ آپ چھوٹی عمر سے شروع کروائیں گے تو بچوں کو عادت ہو جائے گی. اب جیسے آپ آ گئے ہیں 25 میں آ گئے ہیں, اس طرح کی ایج میں آ گئے ہیں, اس ٹائم پہ خوراک کے ساتھ تو آپ کر رہے ہیں لیکن اس ٹائم پہ میرے اکارڈنگلی آپ کو کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا انٹیک کر لینا چاہیے ایز اے سپلیمنٹس بھی. آپ ایک کیلشیم کی ایک پانی میں ڈال کر پینے والی گولی آتی ہے, آپ وہ لے سکتے ہیں. وائٹامن ڈی کا آپ انجیکشن اور کیپسول آتا ہے, وہ آپ منتھ میں یا 2 منتھس میں ایک دفعہ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کا وہ سورس کمپلیٹ رہے اور آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھری نہ ہونا شروع. بڑھاپے میں تو ویسے ہی سارے چلتے ہی اب سپلیمنٹس کے اوپر ہیں اور ان لوگوں کی خوراک کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. یہاں پر جو سب سے زیادہ لیک کرتے ہیں جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا, اب بہت سارے ہمارے پیرنٹس ہیں جیسے وہ ڈائبیٹک ہو گیا کچھ ایسے, ان کا نا ٹیسٹ بڈ بالکل ختم ہو جاتا ہے, اتنا رہتا نہیں ہے. تو انہیں ڈفرینٹ طریقوں سے وہ سورس وہ چیزیں, جیسے آپ انہیں شامی کباب بنا کر دے سکتے ہیں, اس میں آپ دال بھی ایڈ کر رہے ہیں, آپ اس میں تھوڑا سا پروٹین بھی ایڈ کر رہے ہیں, تو وہ ساری چیزیں ڈفرینٹ ایسی کھانے والی چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں جس سے آپ کے یہ سارے سورسز کمپلیٹ ہو سکتے ہیں. جی یقیناً آپ مجھے انڈورس کریں گی کہ ایوری ایج میں فزیکل ایکٹیویٹی از ویری ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ. مشین ہل رہی ہے تو کام صحیح کرے گی ورنہ زنگ لگ جائے گا, اور زنگ لگے گا تو پھر اور زیادہ خرابی ہوگی. تو یہ تو بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. میم پتہ ہے آج کل کیا ہے, ہم نے نا بہت سیڈنٹری لائف اسٹائل بنا دی ہے. بہت صبح اٹھے ہیں, ناشتہ کیا یا نہیں کیا ناٹ امپورٹنٹ ایٹ آل, اور بس مشین کی طرح کام کے لیے بھاگ گئے ہیں. اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ کلاس کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. گھر میں کوئی ورکنگ ویمن ہے, کوئی بھی ہے, ہاؤس وائف ہے, اس نے صبح اٹھنا ہے, اپنے بچوں کا ناشتہ دیکھنا ہے, ساری چیزیں دیکھنی ہے, اور اس نے بھول جانا ہے میں نے ناشتہ کرنا تھا خود, وہ ساری چیزیں. اور اچھا یہاں پر میم ایک بڑی مزے کی چیز یہ ہے, ہماری یہاں کی خواتین اور مرد حضرات سارے سمجھتے ہیں ہم نے پورا دن کام کر لیا نا تو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ہو گئی ہے. جی نہیں, دیٹ از ناٹ یور فزیکل ایکٹیویٹی. وہ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کو مائنڈفل رہ کر اپنے لیے ایک 40 یا 15 منٹس نکال کر, آپ شروع 15 منٹ سے کریں نا, پھر 40-45 پہ جائیں. وہ جو آپ مائنڈفل رہ کر آپ ایک فزیکل ایکٹیویٹی, وہ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, وہ آپ واک کر سکتے ہیں, وہ آپ جاگنگ کر سکتے ہیں, وٹ ایور فزیکل ایکٹیویٹی یو لائک, جو آپ کی باڈی میں آپ کا کارڈک ریٹ بڑھا سکتی ہے, تھوڑا سا آپ کی بلڈ سرکولیشن کو تیز کر سکتی ہے, جو آپ 15 منٹ نکال کے مائنڈفل رہ کر کریں گے نا, وہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی. آپ نے پورا دن 9 گھنٹے کام کیا ہے لیکن آپ نے اس میں سے 15 منٹ نکال کر اپنے لیے اگر کوئی چیز نہیں کی ہے نا تو آپ کی وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے. ایکچولی جو فینومینن ہے نا, جو ہاؤس وائفز ہے نا بیچاری, ہاؤس وائفز بیچاری نہیں ہوتی, ہاؤس وائفز کی خدمت کر رہی ہیں, لیکن وہ جو سمجھ نہیں رہی, میرا مطلب ہے جن کو نالج نہیں تو وہ بیچاری اپنا ٹوٹی پھوٹی کہتی ہے ہمارا تو کچوہ نکل گیا, بالکل ایسے یہ کام کیا یا کروایا تو ہماری تو ایکسرسائز ہو گئی. اب ان کو کون سمجھائے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ ہونا ضروری ہے, یو ہیو ٹو بی مائنڈفل, یو نو, یو ہیو ٹو بی فوکس, you have to have a plan. جی, you have to have a plan for your life actually. Yeah. Not for daily life, آپ کی daily routine کے لیے. ہاں ظاہر ہے کہ, اور وہ osteoporosis وہ ساری چیزیں. میم دیکھیں انڈر لائن کنڈیشن کوئی بھی اگر بنا رہی ہے تو وہ سب سے پہلے اسٹارٹ آپ کی کوئی بڑی چھوٹی سی ایک چیز سے ہو رہی ہوگی. اب آپ فزیکل ایکٹیویٹی بہت انپورٹنٹ ہے آسٹیوپوروسس کے لیے, کیونکہ آپ کی کیا ہے, آپ چلنے پھرنے میں آپ کو درد ہوگی, آپ کی ہڈیاں بھری ہونا شروع ہو جائیں گی, آپ کو لگے گا میں چلوں گا تو میرا یہاں سے گھٹنا ٹوٹ جائے گا یا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی, اس طرح سے آپ کو فیل آئے گا. اکثر لوگوں کو فیل آتا ہے ہمارا گھٹنا نکل جائے گا, اگر عام لینگویج میں اگر بتائیں نا تو ہمارے پاس ایلڈرلی مطلب 40-45 میں اکثر لوگ, ابھی میرے پاس ایک 42 ایئرس کے ہیں وہ پیشنٹ, وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میں چلوں گا میرا گھٹنا نکل جائے گا. اور میم ان کا جو بون ڈینسٹی ہے وہ بالکل بہت کم ہوئی ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ کوک پی رہے تھے,
اچھا ایک چیز جو سب سے زیادہ اوائڈ کرنی چاہیے, ہم سافٹ ڈرنکس بہت زیادہ پیتے ہیں, بہت زیادہ اس کا انٹیک کرتے ہیں, تو اس سے آپ کا کیلشیم بالکل ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے بونس میں, وہ ڈی کیلسیفائی کر دیتی ہیں, آپ کے دانت کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ چیزوں کا استعمال ہمیں تھوڑا سا کم کرنا چاہیے. اب وہ چلتے چلتے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میرا گھٹنا نکل جائے گا, تو میں اب ان کی فزیکل ایکٹیویٹی وہ بالکل ہی نہیں کرتے ہیں. اب انہیں ہم کہیں آپ کو تھوڑی سی اسٹریچنگ کرنی ہے, آپ کو تھوڑی سی ایکسرسائز, وہ کہتے ہیں میں اپنی ٹانگ کو فلیکس کروں گا یا ایکسٹینڈ کروں گا تو اس نے نکل جانا ہے. کیوں؟ انہوں نے کبھی ایسی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کی ہی نہیں. اب شروع سے, اب جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو شروع سے آپ ان کی جب سننا شروع کرتے ہیں نا کہ ہاں جی آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں, بس یہ پڑھ رہے تھے, پڑھنے کے بعد جاب کرنا شروع کر دی, یا شادی شدہ خواتین ہیں, شادی ہو گئی, بچوں میں رہ گئے, ایسے کر لیا ویسے کر لیا, اپنے لیے ٹائم نکالنا چھوڑ دیا. اپنے مینٹل پیس سب سے زیادہ امپورٹنٹ آ جاتا ہے یہاں پہ, کیونکہ اگر آپ کا مائنڈ ریلیکس نہیں ہے نا تو آپ کی باڈی کو آپ 15 منٹ نکال بھی دیں گے نا, وہ آپ کو کوئی کام نہیں کر دے گی, کچھ بھی نہیں کرے گا. آپ کا مینٹل پیس ہونا ضروری ہے. آپ کا پھر وہ 15 منٹ نکالنے کا دل بھی نہیں کرے گا. ہم سیڈنٹری لائف سٹائل میں ہی رہنا شروع کر دیں گے. تو ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا, اور فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف خود آپ نے شروع کرنا ہے. آپ شروع ایسے کریں کہ آپ 5 منٹ کی واک اپنے گھر میں کریں. کوئی بھی ہے, وہ خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں, آپ 5 منٹ کی واک اپنے گھر میں خود شروع کریں. آپ اسٹیئرس کی کر سکتے ہیں, آپ اوپر جا رہے ہیں, نیچے آ رہے ہیں, آہستہ آہستہ ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی سی ایکٹیویٹیز اپنے گھر میں آپ خود سے ایڈ کرنا شروع کریں, اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لے کر جانا شروع کریں تاکہ آپ ہیلدی ہو سکیں. آپ کا ڈائجیشن بالکل ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف آئیں گے. آپ کا پوسچر بالکل ٹھیک ہو جائے گا, اور آپ کا مینٹل پیس ڈیفینیٹلی بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یو ول گیٹ دیٹ ایونچولی. اچھا مجھے یہ بات ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم یہ پرائمری اور سیکنڈری کے کریکولم میں پوسچرز کا ایک کوئی بک ڈال دیں. میم ڈالنی چاہیے. جی ڈال دیں, لیٹس ڈو اٹ. ضرور. both of us can do it. یس شیور میم, وائی ناٹ. اویئرنیس دیں, اور اس کے بعد یعنی کہ سیکنڈری تک بھی وہ جا سکتا ہے جس طرح سے بھی اس کو ڈیزائن کیا جائے. اور اگر اس وقت سے بچے کو پتہ ہوگا نا, کیونکہ دیکھیں میرے جو بچے تھے نا, میں نے تو ان کو جب بھی دیکھا تو میں وہ الگ بات ہے کہ میں نے کمرے میں سسٹم رکھا ہوا تھا, تو وہ کمپیوٹر ادھر 2-3 سال کے, تو جب سے وہی بچے نا جو کام کر رہے ہیں, تو اسی وقت سے کام اویئرنیس جو ہے نا وہ ادھر سے دینے کی ہے. بالکل ایسے ہی آپ کو. تو اگر یہ چیزیں ہم ادھر ڈال دیں اور بیچ میں کچھ ورک شاپس بھی ہو جائیں, وائی ناٹ میم, تو کتنا زبردست کام ہوگا. بہت زبردست ہو جائے گا. دیکھیں شروع سے جب اسے پتا ہوگا کہ میں نے اس طرح سے چلنا ہے, میم اب چلنے کا بھی طریقہ ہے, بیٹھنے کا بھی طریقہ ہے, اٹھنے کا بھی طریقہ ہے, لیٹنے کا بھی طریقہ ہے, ہر چیز کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی کو جیسے ڈیزائن کیا آپ کو اس کے اکارڈنگلی کرنا ہے. اب آپ ایک گھر ہے نا, آپ اسے سجائیں یا کچھ کریں تو آپ اس میں ایک چیز تھوڑا سا آؤٹ آف آرڈر رکھ دینا, وہ عجیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے آپ کی باڈی بھی ہے, آپ اس کو تھوڑا سا آؤٹ آف آرڈر یوز کریں گے نا تو وہ عجیب ہونا شروع ہو جائے گی. اب سب سے زیادہ کامن چیز ہم کیا دیکھتے ہیں میم, لوگوں کو بیٹھے ہوئے عادت ہوتی ہے اس طرح سے بیٹھنے کی, بالکل ایسے کندھے بالکل ایسے راؤنڈڈ شولڈرز کی طرح سلاؤچ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو کیا ہوگا, ان کے راؤنڈڈ شولڈرز, آپ کی گردن آگے آنا شروع ہو جائے گی, کندھے آپ کے ایسے ڈھلکنا شروع ہو جائیں گے. آپ کا سیلف اسٹیم ہی نہیں رہتا ہے, آپ کا کانفیڈینس ہی نہیں رہتا ہے. آپ چلتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہر انسان انڈیویجولی کچھ ہے نا, اس کے اندر ایک خاصیت ہے, تو آپ کو لے کر چلنا ہے. آپ کو خود کو اتنا کانفیڈنٹ دکھانا بھی ہے, صرف آپ کو رہنا نہیں ہے, آپ کو صرف بولنے سے کانفیڈنٹ نہیں رہنا, آپ کا پوسچر بھی آپ کے کانفیڈنس میں بہت زیادہ پارٹ پلے کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنے پوسچر کو خود سیکھنا پڑے گا. میں ہمیشہ ہر جگہ پہ جب بھی میری کہیں بات ہوتی ہے, ہم کوئی ورک شاپ یا کچھ بھی کرتے ہیں نا, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ آپ اپنے آپ کو خود پڑھنا شروع کریں. صرف ڈاکٹر کا جاننا ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کون سے جسم میں کون سی جگہ کہاں پر ہونی چاہیے, آپ کا کندھا کہاں پر ہونا چاہیے یا کیسے ہے. اب بہت سارے لوگوں کا پیٹ نکل آتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, اور موسٹلی ان میں آپ دیکھیں زیادہ انہیں پیٹ نکلا کیسے محسوس ہوتا ہے, وہ جب ایسے کر کے بیٹھتے ہیں یا پھر وہ بالکل ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اس میں آپ کی سیمیٹری چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو خود کو خود سیکھنا شروع کریں کہ آپ کا جسم کس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے اور اسے کس طرح سے چلنا چاہیے. اس چیز کے بارے میں لوگوں کو خود بھی تھوڑا سا, اب شروع سے تو ہم شروع کروا سکتے ہیں بچوں سے, لیکن جب بڑے ہو گئے ہیں ان کو تھوڑا سا خود بھی سیکھنا پڑے گا. مجھے یاد ہے کہ میرے جو پیرنٹس تھے نا وہ بہت ٹوکتے تھے جب ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے, لمبے ہو رہے, تو کیسے بیک اسٹریٹ ہونی چاہیے, کیسے نیک کو, کیسے پوسچر ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر ہم کو مسلسل مطلب ہو رہا تھا کہ ذرا سا بھی سلاؤچ نہیں کرنا. اور میں نے یہ دیکھا جب لڑکیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں نا وہ تھوڑی کانشیس ہو جاتی ہیں اور پیوبرٹی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی سلاؤچ کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ پیرنٹنگ کے اندر بھی یہ چیز بہت ضروری ہے, ٹیچرز کے نا بہت ضروری ہے کہ وہ گائیڈ کریں.
اور ذرا سا بھی ویسے گھروں میں بھی ہم ایک دوسرے کو, ظاہر ہے ہم کوئی فوجی تو نہیں بننے جا رہے یا کوئی فوجی پریڈ تو نہیں ہو رہی, بٹ اسٹل یہ ہمارے اپنے فائدے کی چیزیں ہیں. میم انڈور ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں پرابلمس نہیں آگے کھڑی ہوں گی میم, وہ بھی ہے. اور سیکنڈلی انڈور ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں اب. پہلے بچے باہر کھیلتے بھی تھے, بچے ڈفرینٹ اسپورٹس میں خود کو انوالو رکھتے تھے. اب زیادہ تر آپ دیکھیں مائیں گھر میں بچے شور کر رہے ہیں, ان کو موبائل دے دیں گی, انہیں لیپ ٹاپ پہ یا ٹی وی پہ کچھ لگا کے بٹھا دیں گی. اب بچے نے اگر ٹی وی پہ اس نے دیکھنا ہے تو اس نے اپنی گردن کو بالکل ایسے اوپر کی طرف کر کے دیکھنا شروع کر دینا ہے, اور اگر اس نے موبائل میں دیکھنا تو اس نے بالکل ایسے نیچے ہو کے دیکھنا شروع کر دینا ہے. کوئی بھی چیز کر رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں انوالو, کیونکہ آپ کی باڈی ہے وہ جب آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگی وہ خود ہی اس طرح سے چلتی جائے گی. وہ ڈفرینٹ, آپ فار ایگزامپل آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں, آپ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ کی پوری باڈی اس میں انوالو ہو رہی ہے. تو آپ کو پھر اسپیسیفکلی ایکسرسائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ اسی میں خود ہی آپ کی جو باڈی ہے نا وہ اچھے سے رہ لے گی. آپ کیسے سوچتی ہیں اگر کوئی 70 ایئر اولڈ ہے یا 80 ایئر اولڈ ہے تو بالکل ہی اور شی ہیز اے اسٹریٹ بیک اینڈ اے ویری گڈ پاسچر, آپ ایسے دیکھتی ہیں میم ایسے لوگوں کو, آپ کیا سوچتی ہیں؟ کچھ ہوتے ہیں لیکن بہت کچھ ہوتے ہیں, بہت کم جو فوج وغیرہ میں رہے ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل وہی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے آفٹر 60-65 وہ ہمارے یہاں پر ایک ویسی کانسیپٹ ہے نا کہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو گئے تو سب نے بزرگوں کی طرح ایکٹ بھی کرنا شروع کر دینا, ایکٹ بھی ویسے کرنا شروع کر دینا کہ اب ہم بزرگ ہو گئے ہیں. بزرگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بوڑھے دکھنا ہے, وہ آپ کی باڈی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے, لیکن آپ اسے خود اتنا مینٹین اور اتنا آپ اس کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنا ایکٹیو لائف اسٹائل خود فالو کر سکیں. پھر بہت زیادہ آپ کو یہاں پر ایک بہت بڑا جیسے سوشل ایشو آ جاتا ہے کہ پیرنٹس کو اپنے گھر والوں سے یا اپنے بچوں سے شکایتیں ہوتی ہیں, ہمارا خیال نہیں رکھا جاتا, یہ نہیں کیا جاتا. آپ نے خود کو بالکل ان کے اوپر چھوڑ دیا. آلدو کہ اولاد کو رکھنا چاہیے خیال, میں اس چیز کو بالکل نہیں کہہ رہی کہ اولاد کو نہیں رکھنا چاہیے, لیکن ہر انسان کو سب سے پہلے آپ کو اپنی باڈی کو لے کر اپنی ذات کے لیے بھی جینے کی ضرورت ہے. خود کو ایکٹیو خود رکھنا ہے. بہت کم ایسے میرے سامنے شاید مشکل سے ابھی تک ایک یا آدھے ایک ایسے انسان سے میرا سامنا ہوا ہوگا جو یہ 70s یا 80s میں بہت ایکٹیو ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ان کا پیچھے سے ہم بیک ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنی لائف میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز رکھی ہی نہیں ہوتی ہیں کبھی. پہلے چیئر پر بیٹھے رہے, چیئر پہ بیٹھنے کے بعد صوفے پہ بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے, اخبار پڑھ لیا, بیٹھ کے کھا لیا, بس یہ چیزیں کر لیں, ایکٹیویٹی کوئی نہیں رکھی. تو ان چیزوں کی وجہ سے میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ایکٹیو ہوں. اس ایج میں بہت کم آتے ہیں, اور اس ٹائم پہ آ کے میم آپ کا کوآرڈینیشن بھی چینج ہو جاتا ہے, ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ہاؤ ڈز سلیپ افیکٹ فزیکل ہیلتھ؟ اس کو آپ تھوڑا سا نیند کے بارے میں بتائیے کہ سارا فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ, یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. دوسرا یہ کہ جو ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں ٹین ایجرز اور بچے جو چھٹیوں میں جو ہے وہ 12-1-2 بجے سو کے اٹھتے ہیں اور صبح کے وقت سوتے ہیں. میم سب سے پہلے تو نا رات کو سونے کا آپ کا وقت جو ہے نا وہ رات کو 10 سے 11 بجے کے درمیان میں ہونا چاہیے. آپ کھانا کھائیں 8 بجے, 6-7-8 بجے کے درمیان کھانا کھائیں. اس کے بعد تھوڑا چلیں پھریں تاکہ آپ کا کھانا ڈائجسٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اکثر ایسے ہوتا ہے لوگوں کو بیٹھے انڈائجیشن ہو رہی ہوتی ہے, رات کو نیند نہیں ٹھیک سے آ رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کا کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوا ہوتا. پھر سیکنڈلی اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. وہ بلو فیکٹر جو ہے وہ اس نے آپ کی باڈی میں میلاٹونن کو بالکل کم کر دینا, اس نے سپریس کر دینا. آپ کو کیسے نیند آئے گی؟ تو سونے سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اسکرینس کو چھوڑ دیں. آپ کا کام ہے یا پڑھائی ہے جو بھی ہے اسکرین سے نہ کریں, بالکل ان چیزوں کو چھوڑ دیں. سیکنڈلی سلیپ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. ہم سوتے ہوئے بھی یہاں پر پھر میں پوسچر کو لے آؤں گی. سوتے ہوئے ہم ہمارا پوسچر بالکل نہیں دیکھتے, ہم کیسے سو رہے ہیں. تکیہ بہت اونچا لے کر سو رہے ہیں تو گردن میں درد نکل آئی, تکیہ بہت نیچا لے کر سو رہے ہیں, کندھے میں درد نکل آئی. ان ساری چیزوں کو ہم لے کر نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں. ہمیں بیسیکلی جب لیٹنا ہوتا ہے تو ہمیں تکیہ میں ساتھ بتا بھی دیتی ہوں کہ لیٹنا کیسے ضروری ہوتا ہے. آپ کو ایک تکیہ جو استعمال کرنا ہے نا وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ جو آپ کی گردن کے درمیان میں اور شولڈرس کے درمیان میں ایک خم بن رہا ہے نا, اس خم کو آپ نے کور کرنا ہے. وہ خم کور ہو جائے. آپ سائڈ پہ لیٹ رہے ہیں تو بھی آپ کا یہ جو خم ہے وہ کورڈ ہونا چاہیے, اس کے نیچے ایک کشننگ ہونی چاہیے. آپ کو سوتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. میٹرس کا اپنا خیال رکھیں. ایک میٹرس کی لائف ہوتی ہے 6 سال تک کی, اور 6 سال میں آپ کو ہر 1 سے 2 ہفتے کے بعد میٹرس کی سائڈس چینج کرنی چاہیے. مطلب جو اوپر والی سائڈ ہے اسے نیچے کر دیں, جو نیچے والی ہے وہ اوپر کر دیں, تو اس سے آپ کا میٹرس زیادہ دیر اور زیادہ اچھے سے, اس سے کمر میں درد نہیں ہوتی. یہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم ڈیلی لائف میں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بچے ہیں, آپ جیسے لیٹ اٹھتے ہیں, آپ کو ایک بڑی خوبصورت میں نے ایک بات سنی تھی کہ سورج کو آپ اٹھائیں, سورج آپ کو نہ اٹھائے.
صبح کے وقت اٹھیں. اگر آپ ٹائم سے سوئیں گے, اب جیسے سردیوں کی راتیں ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی نیند پوری ہو جائے گی. اٹھیں, صبح کے ٹائم نماز پڑھیں, اس کے بعد ایکسرسائز کے لیے جائیں, اس کے بعد آ کے ناشتہ کریں. آپ کی روٹین, آپ کا لائف اسٹائل خود ہی ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. اور اگر آپ لیٹ سو کر اٹھیں گے تو آپ کو پورا دن ایسا لگے گا آپ کی نیند ہی نہیں پوری ہوئی ہے, آپ پورا دن مینٹلی ڈسٹربڈ رہیں گے, آپ اچھے سے کوئی اپنا چیز کو لے کر چل ہی نہیں سکیں گے. تو ٹائم پہ سونا از ویری امپورٹنٹ. اب ہم اختتام کی طرف بڑھیں, اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے آگے کیا پلانز ہیں ہیلتھ کیئر کے حوالے سے یا ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے, جس میں ہم بالکل بات نہیں کر سکے, یا سوشل ورک کے حوالے سے, فزیو تھیراپی کے حوالے سے. آپ نے اپنا ایک ماشاء اللہ بڑا خوبصورت سیٹ اپ بنایا ہے, تو آپ کیا اس بارے میں سوچتی ہیں؟ میم آگے ابھی جو فیوچر میں ہم کر رہے ہیں, ہم کچھ پلانز ایسے آلٹر کر رہے ہیں جس میں ہم, کیونکہ میں فزیو تھراپی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں, تو میں نے جب گریجویٹ کیا تھا میرے پاس کوئی پاتھ وے نہیں تھا کہ مجھے کس طرف جانا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, کیونکہ یہاں پر ویسے ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں تھیں, ٹھیک ہے, کہ ہمیں اس طرح کی فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں. جیسے میں 1 سال تو میں یہی سوچتی رہی, اچھا آئی ایم جسٹ پریکٹسنگ. تو اس کے ہم اس میں جو چیزیں کرنے لگے ہیں, ہم کچھ ایسے پروگرامس آگے پلان کر رہے ہیں جس میں جو ابھی بچے گریجویشن کی طرف مطلب گریجویٹ ہونے والے ہیں, ان بچوں کو ہم گائیڈ لائنس دے سکیں کہ وہ جب گریجویٹ ہو کر اگر وہ کارپوریٹ میں آنا چاہتے ہیں وہ اس چیز میں بھی کام کر سکتے ہیں, وہ کلینکل سائڈ پہ آنا چاہتے ہیں وہ کلینکل سائڈ پہ کام کر سکتے ہیں. یہاں پر بہت زیادہ ایک چیز ہے, ہمارے یہاں پر آن لائن کنسلٹیشن کا کانسیپٹ ہے لیکن فزیو تھراپی کو لے کر نہیں ہے. جب کووڈ-19 آیا تھا تو بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ساری آن لائن ہو گئی تھی, لیکن فزیو تھراپی کو اس طرح سے نہیں کہ لوگوں کے مائنڈ میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ایکسرسائز تو جا کر ہی ہوگی یا نہیں. آپ کنسلٹیشن لے سکتے ہیں, آپ ان چیزوں کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں, اور اسے ہم کس طرح سے دوسری ہیلتھ سائنسز کی فیلڈس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. ایک ہم یہ پروگرام انشاءاللہ آگے کر رہے ہیں, اور اس چیز کا ہم بچوں کو جس میں ہم ٹریننگس دیں گے, بتائیں گے کہ آپ اس طرح سے آگے چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں. جہاں تک بات آ جاتی ہے ویمن امپاورمنٹ کی, تو اس میں ہم ڈفرینٹ اویئرنیس پروگرامس کنڈکٹ کرواتے رہتے ہیں آن اینڈ آف, جس میں ایسی خواتین جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنے بزنس سیٹ اپس بنائے ہیں اور وہ ان سیٹ اپس کو لے کر آگے آئی ہیں. دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو میڈیکل اور سم تھنگ, دیٹ از سم تھنگ جو آپ خود گھر سے بیٹھے کر سکتے ہیں. ایسی خواتین کے ڈفرینٹ ہم لیکچرز اور اس طرح کی چیزیں وہ آ کے اپنی لائف سٹوریز شیئر کرتی ہیں, ایسی خواتین کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہ رہی ہیں. تو ان چیزوں کو لے کر آگے ہم ایک سیٹ اپ بنانے لگے ہیں جس میں ہم خواتین کو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکیں جو آپس میں وہ انٹر لنکڈ ہو کر اس چیز کو اور زیادہ گرو کر سکیں. اس طرح کی چیزوں کے ساتھ آگے لے کے آگے باقی فزیو تھراپی میں کیا کرنا ہے وہ آگے اللہ خیر رکھیں, وہ بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, آگے چلتے چلتے جہاں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا چلے جائیں گے. جی بہت شکریہ, بڑی مزیدار گفتگو ہوئی, بڑا نئی باتیں پتہ چلی اور بڑا ذہن کھلا, اور انشاءاللہ سننے والوں کے لیے بھی بہت مفید It was an honor for me. جو ہے وہ ثابت ہوگا. بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر نور نے کی کہ سورج کو آپ جگائیے بجائے اس کے کہ سورج آپ کو جگائے. صبح اٹھیے جناب, ناشتہ کیجیے, ہیلدی ناشتہ کیجیے, اپنے کیلشیم سپلیمنٹس لیجیے, وائٹامن ڈی لیجیے, اپنے پاسچرز کو بالکل ایکسلنٹ رکھیے, اپنے فزیو تھراپسٹ سے سیکھیے, خود ریسرچ کیجیے, اپنے وجود کو پہچانیے. اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی زبردست تخلیق کی ہے. اللہ نے کہا ہے نا کہ میں نے تو احسن تقویم پہ بنایا ہے. اس جو تخلیق ہے اس کے اندر دراڑیں نہ آنے دیں. ہم انتظار کرتے ہیں کہ بچے ہمارا خیال رکھیں. آپ اپنا خیال خود رکھیے, سیلف کیئر کی طرف جائیے. آپ اتنے اسٹرانگ بنیے کہ آپ ان کا بھی خیال رکھ سکیں اور ان سے جڑے ہوئے رشتوں کا بھی خیال رکھ سکیں. جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.